ہلو گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائس، آج کی ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے ہم آج کو بتانے والے ہیں، اور جو لوگ ریڈنگ پریکٹس کرنے والے ہیں اس کو اس ویڈیو کو وہ ضرور دیکھیں۔ تو یہ صاحب ہیں ہمارے بہت ہی عزیز، ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی صاحب، اور یہ 1914 میں دنیا میں آئے اور 1837 میں دنیا میں آئے اور 1914 میں دنیا سے چلے گئے، ٹھیک۔ تو آج دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ بتایا جائے گا، کیا کچھ پڑھا جائے گا، تو آپ اسے غور سے اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور کچھ تعلیم دہلی میں ہوئی۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز ناقد بولتے ہیں کرٹیسز کو، یا جو خوبی اور خامی دونوں جانچے، ہے نا۔ ادبی نظریہ ساز یعنی کہ جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا کسی چیز کو سمجھنے کا جو طریقہ تھا وہ ادبی تھا، لٹریری تھا، مطلب، ہے نا۔ لٹریری یا ادبی ایک ہی بات ہے۔ سوانے نگار، سوانے بولتے ہیں بائیوگرافی جو لکھتے ہیں، ہے نا۔ سوانے نگار یعنی بائیوگرافی لکھنے کا بھی کام تھا ان کا۔ اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ صاحب طرز یعنی اس کے مالک ہیں، کس چیز کے؟ لکھنے اور اس طرح کام کے، ہے نا۔ تو انشا پرداز کا میننگ اگر دیکھیں، اتنا انشا پرداز اس کا میننگ ہے نثر نگار یا مضمون لکھنے والا، ایک طرح سے رائٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاعر کی حیثیت، دیٹ ویری ویل گائز، شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا، غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ قصیدے کا مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو قصیدہ مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی نظم جس میں تعریف، نصیحت یا شکایت وغیرہ ہوتی ہے نا۔ قصیدے کا کبھی میں فرصت سے بتاؤں گا اس کا میننگ، ٹھیک ہے۔ واضح کیا یعنی ایکسپلین کیا، سب کے سامنے رکھا، ٹھیک۔ ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر یعنی مزہ بھی تھا اور اثر بھی تھا، لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں، یعنی بہت اچھی ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، درد مندی مطلب دکھ، یعنی جو درد وہ دکھا رہے ہیں وہ محسوس بھی ہو، اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں: حیات سعدی، ٹھیک ہے، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، اور سر سید کی سوانح یعنی بائیوگرافی، حیات جاوید ہیں، یعنی اس بک کا نام حیات جاوید ہے، جس میں انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا حالی شعر اور ادب یعنی پوئٹری اینڈ لٹریچر کو محض مسرت یعنی خوشی، مسرت مطلب خوشی ہوتا ہے، محض یعنی صرف، یعنی شعر و شاعری وغیرہ یہ لکھنے پڑھنے کام کو صرف وہ خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ ذریعہ بولتے ہیں سورس۔ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے، ہے نا۔ مقصدیت یعنی جو پرپس ہوتا ہے، اور قائل ہونا یعنی کہ کسی چیز کو ماننا، سمجھنا، مطلب کسی چیز کا ایک طرح سے انکار نہیں کرنا بلکہ اس کو مان لینا، ٹھیک، سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور قائل کا مطلب بھی اور بھی ہے، ماننے والا، قبول کرنے والا، کہنے والا، یہ سب۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ وہ شاعری کے لیے تخیل کا مطلب ہوتا ہے گائز خیال کرنا یا خیال میں لانا، شاعر کا خیال بھی کہہ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ مطالعہ کائنات، مطالعہ بولتے ہیں ریسرچ، یعنی کائنات بولتے ہیں پورے یونیورس کو، اور مناسب الفاظ کی جستجو بولتے ہیں تلاش، مناسب تو جانتے ہیں، مناسب الفاظ کی جستجو کو ضروری سمجھتے تھے۔ حالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت بولتے ہیں کمپنی، یعنی ساتھ میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ سر سید کی صحبت یعنی یہ لوگ تھے، غالب تھے، مرزا غالب، شیفتہ اور سر سید، ان کے ساتھ رہے، یہ کی صحبت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔
جس سے ان کے تنقیدی شعور کو جلا ملی. جلا بولتے ہیں جلا، یہ ضلع نہیں ہے، جلا ہے. یہ بھی عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چمک یا صفائی یا آب و تاب. ٹھیک ہے. حالی نے ایک طویل نظم مد و جزر اسلام مسدس کی شکل میں لکھی. اور مسدس کی بات کریں تو مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. اس نظم میں سادہ اور سلیس یعنی کہ بہت سمپل ورڈز، سمپل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے یا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسے بولتے ہیں مسدس کی شکل میں لکھی، جس کے بارے میں سر سید نے کہا کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر گائس، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم ہم اس جو ان کی نظم ہے دیٹ ویری ویل، تعلیم سے بے توجہی ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور دیکھیں گے. چلیے ملتے ہیں آپ سے. بائے، ٹیک کیئر.